السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک کم عقل دوشیزہ کے بارے میں ہے جو گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ زری منہ پہ کچھ لگاتے ہوئے جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کشف کو ہدایات بھی دیتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی جلدی کیا ہے جانے کی، اور جا کہاں رہی ہو، اور یہ منہ پر 2 کلو میک اپ کیوں تھوپ لیا ہے تم نے؟ زری اور کشف کزنز تھیں اور ہم عمر بھی۔ زری آج کام سے واپسی پر کشف کی طرف آ گئی اور یہیں سے تیار ہو کر اس کا ارادہ فارس سے ملنے کا تھا، لیکن یہ بات وہ کشف سے بھی چھپا رہی تھی اور گھر میں اپنی ماں کو بھی یہی بتایا کہ وہ کشف کی طرف سے ہو کر اپنی سہیلی کی سالگرہ پر جائے گی۔ میری فیکٹری میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اسی سے ملنے جا رہی ہوں کشف۔ آج اس کی سالگرہ ہے نا، تو مجھے بھی ساتھ لے جاتی، میں گھر میں بور ہوتی رہوں گی۔ ابھی تمہیں نہیں لے کے جا سکتی نا، پھر جب اس کے گھر جاؤں گی تو تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گی۔ فی الحال تم مجھے جانے دو۔ مطلب میں نہ ہی سمجھوں تمہارا؟ بالکل، کیونکہ ابھی مجھے خود دیر ہو رہی ہے۔ اس نے تیار ہونے کے بعد آئینے میں اپنا سراپا دیکھا اور نظروں ہی نظروں میں اپنی نظر اتاری اور فارس کا خیال آتے ہی اس کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ وہ اسے تصویر میں دیکھ چکی تھی اور آج باقاعدہ براہ راست ملاقات کے لیے چل پڑی۔ کشف نے اسے خدا حافظ کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے نکلی اور اس جگہ پہنچی جہاں فارس نے اسے ملنے کے لیے کہا تھا۔ فارس کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی زری اسے آتی نظر آئی، وہ چوکنا ہو کے بیٹھ گیا۔ زری ہچکچاتے ہوئے ہوٹل کے اندر داخل ہوئی اور اس کی نگاہیں فارس کی تلاش میں تھیں۔ جیسے ہی زری کی نگاہ اس پر پڑی، فارس نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ سیدھا اس کے پاس گئی جہاں وہ بیٹھا تھا۔ سلام کے بعد زری اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو سویٹی؟ ہائے اللہ، یہ کس نام سے مجھے پکار رہے ہیں؟ تم تصویر سے زیادہ خوبصورت ہو۔ میری نگاہوں نے ایسا حسن پہلی بار دیکھا ہے، اسی لیے دل چاہا بہت پیارا سا تمہیں نام دوں۔ آج سے تم میری سویٹی۔ فارس، میں زیادہ دیر کے لیے نہیں آئی، صرف آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس۔ یہ کیا ظلم ہے میری جان، ابھی آئی اور ابھی چلتی؟ زری اس کی باتوں سے بہت متاثر ہو گئی۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ کھل کر اپنے پیار کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ دراصل میں گھر میں کسی سہیلی کا کہہ کر آئی تھی، اس لیے مجھے جلدی جانا ہوگا۔ ابھی تو میں نے کچھ بھی آرڈر نہیں کیا۔ نہیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ آپ کو دیکھنا تھا، آپ سے ملنا تھا، اب چلتی ہوں۔ اتنی جلدی کیا ہے سویٹی؟ پلیز فارس، ایسے نہ کریں، کسی جاننے والے نے دیکھ لیا تو میں ماری جاؤں گی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، اب آ ہی گئی ہو تو کچھ کھا کر جاؤ نا۔ ٹھہرو، میں چائے منگواتا ہوں۔ تمہیں چائے بہت پسند ہے نا؟ نہیں فارس، رہنے دے۔ ایسے کیسے رہنے دوں؟ بیٹھو، تم آئے ہو ابھی، بیٹھو تو صحیح، جانے کی باتیں جانے دو۔ فارس کی اس بات پر زری مسکرا کر بولی، بہت ہی شاعرانہ طبیعت ہے آپ کی۔ تمہارے حسن نے شاعرانہ بنا دیا ہے، ورنہ ہم کہاں اور شاعری کہاں۔ اتنے میں کچھ لوازمات کے ساتھ چائے آ گئی۔ چائے پیو، باتیں ساتھ ساتھ جاری رہیں گی۔ زری، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں بھی کسی صورت آپ سے جدا نہیں رہ سکوں گی۔ اچھا یہ بتاؤ، میں تمہیں کیسا لگا ہوں؟ بہت اچھے، بہت پیارے۔ دل رکھنے کے لیے تو نہیں کہہ رہی نا؟ نہیں، سچ میں آپ بہت پیارے ہیں، ہماری جوڑی بہت پیاری لگے گی۔ فارس نے زری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر یادگار کے طور پر ایک تصویر دونوں نے اپنے اپنے موبائل فون پر لے لی۔ زری نے فارس سے کہا، اب چلنا چاہیے، بہت دیر ہو جائے گی۔ دونوں مستقبل کے خواب سجائے وہاں سے رخصت ہوئے۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے زری گھر پہنچی۔ اماں نے بہت شور مچایا، اتنی دیر لگاتا ہے کوئی؟ تمہیں پتا تو ہے تمہارے بھائی تمہارا دیر سے آنا پسند نہیں کرتے زری۔ اماں بتا کے گئی تھی نا آپ کو، پھر بھی وہی ہنگامہ۔ شکر کرو ابھی تک واپس نہیں آیا وہ کام سے۔ تم جاؤ اور جلدی سے یہ زرق برق کپڑے بدلو۔ اماں، انہیں زرق برق کپڑے کہا جاتا ہے کیا؟ سادہ سے ہی تو ہیں۔ اچھا، زیادہ بحث نہ کرو اور فوراً اپنے اصلی حلیے میں واپس آؤ۔ زری جلدی سے کپڑے بدل کر گھر کے کام میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے والد اور بھائی کام سے واپس آ گئے۔ اس نے سب کو کھانا پیش کیا۔ جب وہ سب کام ختم کر کے آرام کرنے کے لیے لیٹی تو ابا کو کہتے ہوئے سنا، زری کے لیے میرے دوست نے بہت اچھا رشتہ بتایا ہے، اچھے لوگ ہیں، تو بلا لو انہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔
یہ بات کان میں پڑتے ہی زری نے فوراً فارس کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ فارس نے اسے تسلی دی اور یہ یقین دلایا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا، کیونکہ اس نے گھر بات بھی کر رکھی ہے کہ میں زری کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ زری کے دل کو تسلی ہو گئی کہ فارس اس کے ساتھ ہے۔ جب سے وہ رشتے والے اسے دیکھ کے گئے، وہ مسلسل اذیت اور پریشانی سے گزر رہی تھی۔ آج اچانک وہ چچی حلیمہ کی طرف گئی تو انہوں نے اسے بتایا، ایک پیر ہے یہاں، وہ ہر قسم کی مشکل کے لیے تعویذ دیتے ہیں۔ تمہاری شادی بھی نہیں ہو رہی نا، 25 سال کی ہو گئی ہو، میری مانو ایک چکر ان کی طرف لگا لو، بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، مہینوں میں نہیں ہفتوں میں کام ہو جاتا ہے۔ نہیں چچی جان، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ارے میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، تمہاری ماں ہر وقت تمہارے لیے پریشان رہتی ہے نا، تمہارے فرض سے جلد سبکدوش ہونا چاہتی ہے، عمر گزر جائے تو اچھا رشتہ ملنا مشکل ہے بیٹی۔ زری نے باتوں باتوں میں اس پیر صاحب کا پتہ لے لیا، لیکن چچی پر یہی ظاہر کیا کہ وہ ایسے ویسے لوگوں کے پاس نہیں جائے گی۔ رات جب اس نے فارس کو بتایا کہ اس طرح ایک پیر بابا ہیں جو نوکری نہ ہونے سے لے کر پسند کی شادی، اولاد، بیماری سب کے لیے تعویذ دیتے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک بار ان کے پاس چلی جاؤں، میں تمہیں سے شادی کرنا چاہتی ہوں نا۔ فارس نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ زری یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مجھے ایک بار جا کر بابا جی کو سب بتا دینا چاہیے، اس معاملے میں وہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ کشف سے کچھ کہا تو وہ سب کو بتا دے گی۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا اور فیکٹری سے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی۔ اماں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، فیکٹری نہیں جانا کیا؟ نہیں اماں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے کچھ دن گھر میں گزاروں گی۔ اماں نے اسے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا۔ زری کے ذہن میں جھٹ سے یہ خیال آیا کہ وہ ڈاکٹر کے بہانے اس پیر بابا سے بھی مل لے گی۔ جب اس کے بھائی اور والد کام پر چلے گئے تو وہ بڑی سی چادر لیے، ایک ہاتھ میں بیگ لیے گھر سے نکلی اور رکشے والے کو پتہ بتا کر اس جگہ سے کچھ فاصلے پر اتر گئی۔ 10 منٹ چلنے کے بعد ایک آستانے پر پہنچی۔ زری نے چادر سے اپنا آدھا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے صحن میں بیٹھے کسی بندے سے پیر بابا کا پوچھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک کٹیا کی طرف اشارہ کیا جو صحن کے ایک طرف بنی تھی۔ زری ہولے ہولے قدم اٹھاتی ہوئی اس طرف گئی۔ وہاں اور بھی بہت سی خواتین موجود تھیں۔ زری کو کسی نے بتایا، پہلے جا کے وہ سامنے بیٹھے، آدمی سے ٹوکن لے، اس کے بعد ہی اس کی باری آئے گی۔ زری اٹھ کر اس عجیب و غریب حلیے والے آدمی کے پاس گئی۔ وہ زری کو بغور دیکھ رہا تھا۔ زری کے کہنے پر اس نے زری کو ٹوکن بنا کر دیا اور 500 فیس مانگی۔ زری نے جلدی سے رقم ادا کی اور ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کی باری آئی۔ پیر بابا، جن کے بال سفید اور لمبے تھے، ایک لمبی سی قمیض پہنے، گلے میں مرغی کے پنجوں کا ہار پہنے، حق ہو کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ زری ان کے پاس نیچے زمین پر بیٹھی۔ پیر بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، جب تک میں نہ کہوں نظریں نیچے نہیں کرنی۔ زری اس کی آنکھوں میں دیکھنا شروع ہو گئی۔ اس پیر بابا کی آنکھوں میں سرمے کا پہاڑ تھا۔ زری کو عجیب سی وحشت ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے پیر بابا کی بات پر حیران ہو گئی۔ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے نا؟ زری کو لگا چچی حلیمہ سچ کہہ رہی ہے، یہ تو دل کی بات فوراً جان لیتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا تو زری نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پیر بابا نے زری کو قریب ہونے کو کہا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب ہوئی۔ پیر بابا نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ زری نے پھر سر ہلا دیا۔ بابا جی نے اسے ایک تعویذ دیا اور کہا، اسے جلا دینا اور ایک اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینا۔ زری نے وہ دونوں تعویذ لے کر بیگ میں ڈالے اور جب باہر نکلنے لگی تو وہی شخص جس نے اسے ٹوکن بنا کر دیا تھا اسے اپنے پاس بلایا اور ایک کاغذ پکڑایا جس پر نذرانے کی شرائط لکھی تھی۔ وہ پرچی اس نے زری کو دکھا کر واپس لے لی۔ زری نے بیگ میں سے کچھ رقم نکال کر اس کے پاس پڑے باکس میں ڈالی اور وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ گھر پہنچی تو اماں نے پوچھا، گئی تھی ڈاکٹر کے پاس؟ اماں گئی تھی، لیکن وہ میری باری آنے پر اٹھ گیا، اب 2 دن بعد آئے گا تو جاؤں گی۔ پھر وہ گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی جہاں کشف اس کی منتظر تھی۔ کشف اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ کیا زیادہ طبیعت خراب ہے تمہاری؟ کچھ ایسا ہی ہے۔ دوائی لائی کہ نہیں؟ ڈاکٹر نہیں ملی، میری باری آنے پر اسے کوئی ایمرجنسی آ گئی تو وہ اٹھ کر چلی گئی، کچھ دن بعد دوبارہ جاؤں گی۔ اگر تم کہتی ہو تو کل ہی میں کسی اور ہسپتال تمہیں لے جاتی ہوں،
نہیں نہیں میں خود چلی جاؤں گی یار، تو مجھے ہسپتال کا پتہ بتا دینا۔ زری نے کچھ سوچ کر کہا۔ پھر کشف کافی دیر اس سے باتیں کرتی رہی۔ دونوں نے رات کا کھانا بھی اکٹھے کھایا۔ پھر وہ چاچا چاچی سے اجازت لے کر گھر روانہ ہو گئی۔ زری نے اس کے جانے پر شکر ادا کیا۔ کیسے عجیب عجیب سوال کر رہی تھی، شکر ہے اسے شک نہیں ہوا۔ رات جب سب سو گئے تو زری نے ایک تعویذ جلا دیا اور دوسرا اپنے تکیے میں سی دیا۔ اس کے بعد فارس سے بات کی اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے لگا، دیکھنا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اب ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ 2 دن بعد آدھی رات کو 2 بجے کے قریب زری اپنے فون پر لگائے الارم پر جاگی۔ اٹھ کر اماں ابا اور پھر بھائیوں کو دیکھا جو دن بھر کام کے بعد گہری نیند میں تھے۔ اس نے شکر ادا کیا اور بڑی سی چادر اور بیگ لیے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلی۔ گلی میں رکشے والا کھڑا تھا۔ زری نے اس کا نمبر لے لیا تھا اور دن میں اس سے بات کر کے اسے اپنے ساتھ جانے پر راضی کر لیا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے قبرستان کے پاس پہنچی۔ رکشا ڈرائیور اس سے پوچھنے لگا، باجی کیا ماجرا ہے، اتنی رات کو یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ مرد ہو کر ڈر رہا تھا، لیکن زری نے اس سے زیادہ رقم کی آفر کی تو وہ چپ ہو گیا۔ زری نے اس سے کہا، 5 منٹ کا کام ہے، میں ابھی آتی ہوں، تم یہاں سے ہلنا نہیں۔ زری اتر کر سڑک کے ساتھ بنے اس قبرستان کے اندر داخل ہوئی۔ رکشا ڈرائیور اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ خوف سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، لیکن اسے چپ رہنا تھا۔ زری تیزی تیزی سے کچھ قبروں کو پھلانگتی ہوئی ایک ایسی قبر کے پاس رکی جو باقی قبروں سے اونچی تھی۔ اس نے فوراً اپنے بیگ میں سے ایک مردہ مچھلی نکال کر اس قبر پر رکھی اور انہی قدموں لوٹ کر آئی۔ رکشا ڈرائیور تیار کھڑا تھا۔ زری بیٹھتے ہی بولی، جلدی نکلو یہاں سے۔ وہ بیچارہ تو پہلے ہی خوف زدہ تھا، اسے اب زری پر بھی شک ہونے لگا کہ یہ کوئی چڑیل تو نہیں جو انسانی روپ میں آ گئی ہے۔ اس نے رکشے کو بہت تیز رفتاری سے چلایا اور 20 منٹ میں زری کو گلی کے نکڑ پر اتارا۔ زری نے اسے رقم ادا کی اور جلدی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئی اور کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی جیسے وہ کہیں گئی ہی نہیں۔ صبح ناشتے کے بعد جب سب مرد گھر سے چلے گئے تو اس نے اماں کو کسی سہیلی کی طرف جانے کا کہہ کر پھر اس پیر بابا کے آستانے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچی تو آج معمول سے کم رش تھا۔ اس نے ٹوکن بنوایا اور پیر بابا کی کٹیا کی طرف گئی۔ 2 خواتین کے بعد اس کی باری تھی۔ جیسے ہی وہ پیر بابا کے پاس بیٹھی، پیر بابا اس سے پوچھ رہا تھا، رات والا عمل بھی کیا کہ نہیں؟ وہ ابھی کچھ بتانے ہی لگی تھی کہ اچانک سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے۔ ان کے ہاتھ میں کیمرے تھے۔ زری چونکہ پیر بابا کے پاس ہی بیٹھی تھی، فوراً گھبرا کر اٹھی۔ میڈیا والوں نے سب خواتین کو ایک طرف ہونے کا کہا اور جو مرد حضرات وہاں بیٹھے تھے ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ پیر بابا اور اس کے چیلے کہہ رہے تھے، تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے اگر یہ ویڈیو بنائی تو۔ ہم دیکھ لیں گے، پہلے تم اپنی فکر کرو بابا، اب تم کیسے بچو گے؟ اینکر پرسن نے کچھ لوگوں سے پوچھا، آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ ان لوگوں نے بتایا، ہم بیماری، ملازمت نہ ملنے، گھریلو جھگڑوں جیسے مسائل کو لے کر ان کے پاس آتے ہیں اور یہ ہمیں تعویذ دیتے ہیں۔ تو کیا آپ کا کام ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے جی ہمارا کام۔ اس کے عوض یہ آپ سے کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ مطلب نذرانہ کیا لیتے ہیں؟ کچھ لوگ رقم دیتے ہیں، کچھ کالی مرغی، کچھ کالا بکرا، کچھ لنگر تقسیم کرتے ہیں یہاں۔ اب وہ خواتین کی طرف متوجہ ہوا جن میں زری بھی تھی۔ کچھ خواتین نے بتایا، ہم تو گھر میں نا اتفاقی کو ختم کرنے کے لیے تعویذ لینے آئے ہیں، سنا ہے بہت اثر ہے ان کی بات میں اور ان کے تعویذوں میں۔ کچھ نے کہا اولاد نہیں ہو رہی اس لیے آئے ہیں۔ اب اینکر پرسن زری سے مخاطب ہوا، آپ تو مجھے پڑھی لکھی لگتی ہیں اور عمر بھی زیادہ نہیں، آپ کو کس چیز نے یہاں آنے پر مجبور کیا؟ وہ زری میڈیا والوں کو دیکھ کر گھبرا گئی کہ اب سب سامنے آ جائے گا۔ کہیں پسند کی شادی کا چکر تو نہیں؟ جی ایسی ہی بات ہے۔ آپ کتنے پیسے لٹا چکی ہیں ان پر؟ 10,000 سے زیادہ۔ اینکر پرسن نے سر پکڑ لیا، وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں وہ تو ان کے جھانسے میں آ رہے ہیں، پڑھے لکھے اور باشعور لوگ بھی ان ٹھگوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ پڑھی لکھی ہو کر ایسوں کے چنگل میں پھنس گئیں۔ اور جب اس کے ایک چیلے کو پکڑ کر اس سے نام پوچھا، اس کے فارس نام بتانے پر زری نے پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ زری نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ لگایا، دھوکے باز، تم بھی اس گروہ میں شامل ہو؟ اینکر پرسن نے پوچھا، کیا مطلب؟ یہی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتی تھی
اور جب میں نے اس سے جعلی پیر کی بات کی تو اس نے بھی اس کی تائید کی، یہ بھی خواتین کو گھیر کر یہاں لاتا رہا ہوگا یقیناً۔ اینکر پرسن نے فارس سے پوچھا۔ پہلے تو وہ انکار کر رہا تھا، لیکن جب پولیس آئی تو اس نے بتا دیا کہ وہ کیسے خواتین کو جھانسا دے کر ان کے محلے کی کسی بڑی خاتون کو ساتھ شامل کر کے بہت سے لوگوں کو اس آستانے کا بتاتا ہے اور اپنا کمیشن وصول کرتا ہے۔ اس کا مطلب اس نے حلیمہ چچی کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا، اور میں بیوقوف سمجھی وہ مجھ سے محبت میں یہ سب کہہ رہی ہیں۔ اپنے محبوب کے اور اس جعلی پیر کے اس طرح بے نقاب ہونے سے زری بھی اپنے گھر والوں کے سامنے بے نقاب ہوئی، کیونکہ اس سب کارروائی کے پیچھے کشف کی ایک کال تھی جس نے اس مشہور اینکر پرسن کو اس جعلی پیر کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ اس جعلی پیر سے سب کے سامنے جب کلمہ پڑھنے کا کہا گیا تو اسے تو کلمہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ زری اس جعلی پیر کے نام نہاد مسلمان ہونے کو دیکھ رہی تھی۔ جسے کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو وہ لوگوں کے لیے کیسے مسیحا ثابت ہو سکتا ہے؟ ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگوں نے ایسے آستانوں کو جلا بخشی ہے جو دین کی آڑ میں دنیا کما رہے ہیں، اور ہم جیسوں کی دنیا اور آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ کر بھی کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ایک کن کہنے پر سب مل سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان جعلی لوگوں کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں اور اپنا ایمان خراب کر کے اللہ کے ہاں بھی گنہگار ہو رہے ہیں کہ اللہ سب گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کسی صورت معاف نہیں ہوگا کہ یہ گناہ عظیم ہے۔ اور مجھ جیسی لڑکیاں جو یوں گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہیں، وہ پھر ایسے ہی بے نقاب ہو کر ذلیل ہوتی ہیں۔